میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا استعمال صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدمی نے بھوک محسوس کی تھی۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ دنیا میں جتنی لانتے ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انسان کی زندگی میں اس کا پیٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں افسانہ نہیں لکھتا، حقیقت یہ ہے کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ ننھے پودوں کو اکھاڑ لینا کوئی جواں مردی نہیں، مزہ تو تب ہے جبکہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سراہا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، مجھے یاد کیا جائے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ عشق ایک مرض ہے اور مرض جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزر رہی ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی ہے میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آدمی پرخلوص ہو تو اس کی آنکھوں میں ہنستے ہوئے آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔